کل یا جو ہفتے کی شام کو ہوا ہے، یہ میٹنگز ہوئی ہیں، یہ آپ کے لیے غیر متوقع تھیں یا اور کیا خوشائند ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ نہیں، کوئی غیر متوقع نہیں ہے. یہ سب وہی باتیں ہیں جو اپوزیشن ہمیشہ کرتی آئی ہے کہ جب بھی عدم اعتماد کا موقع ہو تو ہمیں عدم اعتماد کرنا چاہیے. اور جو اسمبلی کے اندر ہماری اپوزیشن ہے اس میں ہم اکٹھے ہیں. جو اسمبلی کے باہر ہے اس میں پی ڈی ایم کا اپنا طریقہ ہے، اپنا راستہ ہے، پیپلز پارٹی کا اپنا راستہ ہے. انہوں نے خود پی ڈی ایم کو چھوڑا تھا. اب اگر وہ سمجھتے ہیں یا یہ اس پر اتفاق ہوتا ہے ان لانگ مارچز میں کوئی مطابقت پیدا کرنی ہے تو بہت اچھی بات ہے. آپ کو لگتا ہے کہ لانگ مارچ میں مطابقت پیدا ہو سکتی ہے، یعنی پی ایم ایل این یہاں پہ آ سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ ایگزیکٹو کمیٹی نے بھی اس پہ بات بھی کرنی ہوگی، لیکن امکانات اس کے موجود ہیں. مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے، یہ ڈسکس ہوگا کہ یہ کیسے مطابقت پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگ 2 دفعہ لانگ مارچ کریں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ٹوکن ریپرزنٹیشن پی ڈی ایم اگر اتفاق کرے تو اس کی اس لانگ مارچ میں ہو جائے، اور پیپلز پارٹی اور دیگر کچھ جماعتیں اگر ہیں تو ان کی وہاں پہ ریپرزنٹیشن ہو جائے. یہ پاسبلٹی ہوتی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ اپوزیشن اس وقت جو ہے وہ اکٹھی ہوئے اور تاکہ وہ اگلا لائبل بنا سکے اس حکومت کے خلاف؟ کیا اب پہلا جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیجا جائے، یا اس کے علاوہ کوئی اور ایجنڈا الیکشنز کی تیاری ہے؟ دیکھیے، اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمان کے اندر تو پہلے بھی اکٹھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ اس بات پر بھی اتفاق ہمیشہ رہا ہے کہ جب بھی ایسی صورتحال ہو جہاں عدم اعتماد کامیاب ہو سکتا ہے تو اس پر کوشش کی جائے. اور وہ ہمیشہ یہ ہر اپوزیشن کی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی موقع ملے تو عدم اعتماد کیا جائے. جہاں تک اسمبلی سے باہر کا تعلق ہے اس میں اتفاق نہیں رہا. اگر وہ اتفاق ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ ایسے ہی سیاست ہے. سر، اگر ہم لانگ مارچ کی طرف جائیں اور 27 فروری کو پاکستان پیپلز پارٹی لانگ مارچ لے کے آ رہی ہے اور پنجاب سے اگر پی ایم ایل این بھی اس کے اندر شریک ہوتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت فیصلہ کن لانگ مارچ بن سکتا ہے ایون 27 فروری کو ہی؟ لیکن اس کے لیے اختلافات جو ہیں وہ پارٹی کے، آپ کی اپنی پارٹی کے اندر، کیونکہ 2 آراء کی بات ابھی بھی شہباز صاحب کر رہے ہیں کہ موجود ہے، وہ ختم ہو سکتے ہیں؟ شہباز صاحب نے پتہ نہیں، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس پیرائے میں 2 کا ذکر کیا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ تو 23 تاریخ کو ہے، اور یہ ممکن نہیں ہوگا کہ لوگ 2 لانگ مارچ میں شامل ہوں. یہ تو 3 ہفتے کے اندر 2 لانگ مارچ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اس میں نے پہلے کہا کہ ٹوکن ریپرزنٹیشن ہو سکتی ہے، لیکن پی ڈی ایم مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو پی ڈی ایم کے لانگ مارچ میں ہی شامل ہوگی. وہ اب پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں آنے کا صرف ٹوکن کا مطلب یہ کہ لیڈرشپ آ جائے اور پبلک نہ آئے، آپ کا ووٹر یا سپورٹر نہ آئے، اور صرف آپ کی لیڈرشپ آ کے اس کو؟ مجھے تو یہی راستہ نظر آتا ہے کہ اگر آپ نے دونوں لانگ مارچ میں شامل ہونا ہے تو پی ڈی ایم کی سپورٹ اس لانگ مارچ کو مل جائے اور پیپلز پارٹی اس لانگ مارچ کو سپورٹ کر دے. بہت اچھی بات ہے. اگر آپ 2 لانگ مارچز کر لیں 3 ہفتے کے پیریڈ میں، اس کا زیادہ اثر ہوگا. اس کے امکانات نہیں ہے کہ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کو ہی فیصلہ کن بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے؟ میرے خیال مشکل ہوگا. یہ مشکل ہوگا. اگر پیپلز پارٹی 23 مارچ میں شامل ہوتی ہے تو اس پر پی ڈی ایم میں ڈسکشن ہو سکتی ہے. اور اگر پنجاب کے اندر سے تحریک عدم اعتماد آتی ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب زیادہ آسان ٹارگٹ ہے اپوزیشن کے لیے اور خاص کر کے پی ایم ایل این کے لیے، تو اس کے بھی امکانات موجود ہیں؟ دیکھیے، معاملہ تو سینٹر کا ہوتا ہے، ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہوتا ہے. عدم اعتماد عام طور پہ فیڈرل گورنمنٹ پہ ہی کیا جاتا ہے. بہرحال یہ اگر پارٹی میں مشاورت ہوتی ہے کہ پنجاب میں آسان ہے یا پنجاب میں اس کی افادیت زیادہ ہے، تو یہ اس بات کو بھی، اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے. لیکن جہاں بھی ویکنس ہوتی ہے اسی پر کوشش کی جاتی ہے. لیکن عمومی طور پر لانگ مارچ کا اثر فیڈرل گورنمنٹ پہ ہی ہوتا ہے. اب سب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ ظاہر ہے کہ خود کمفرٹیبل نہیں ہیں. کیا یہ درست ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو کیا ابھی جیسے حال ہی میں جو سٹیٹمنٹ آیا دوبارہ آپ کا، تو کہا جا رہا تھا کہ عباسی صاحب خلاف ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹرسٹ لیول کا مسئلہ؟ میری کوئی مخالفت نہیں ہے پیپلز پارٹی سے یا کسی اور شخصیت سے. میں تو ایک اصول کی بات کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ایک اصول توڑا تھا پی ڈی ایم کے اندر، تو وہ ان کو اعتماد بحال کرنا پڑے گا. اس وقت یہ اعتماد کی کمی ہے جس کو شہباز صاحب ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ کرے کامیاب ہو. بالکل یہ اچھی بات ہے کہ اگر ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی رہیں. اس کا مطلب ہے ابھی بھی آپ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے؟ نہیں، میرا ذاتی ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے. میں تو جو حالات میں نے دیکھے ہیں
یا جو باتیں ہوئی ہیں اس میں مجھے وہ بات نظر آتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس پی ڈی ایم کے اتحاد کو جس طرح چھوڑا ہے اس سے یقیناً اپوزیشن میں کمزوری پیدا ہوئی ہے. اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو جماعت بھی پی ڈی ایم کو چھوڑے گی اس کو سیاسی مار پڑے گی. تو سر ابھی جو رابطے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ لیڈرشپ کے آپس میں رابطے ہوئے ہیں میاں صاحب کے بھی اور زردائی صاحب کے بھی, تو اس کا مطلب ہے کہ اعتماد میں کسی حد تک کمی ہوئی ہے. جو یہ میٹنگ اتنی بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ماڈل ٹاؤن میں دیکھنے کو ملی, تو اعتماد میں کمی واقع ہوئی ہے کیا؟ جی اعتماد کو بحال کرنے کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اعتماد میں بہت کمی تھی. جو باتیں کی گئی ہیں ماضی میں وہ قابل قبول نہیں ہوتی, لیکن اعتماد بحال ہو سکتا ہے, کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہے, لیکن وہ اعتماد ایسا ہو جو مستقل ہو. اور آپ کو کیا لگ رہا ہے اگلے 2 ہفتے جو اہم قرار دیے جا رہے ہیں وہ کیوں قرار دیے جا رہے ہیں؟ یہ دونوں طرف سے, یہ پرائم منسٹر آفس سے بھی بات ہوتی ہے اور اپوزیشن کی طرف سے بھی کہ اگلے 2 ہفتے بہت اہم ہیں. یہ ایک محاورتاً بات ہوتی ہے, اگلے مہینہ بڑا اہم ہے, 2 ہفتے بڑے اہم ہے, سال بڑا اہم ہے, یہ الیکشن کا سال ہے. تو یہ اگر 2 ہفتے میں کچھ نہ ہوا تو پھر کوئی نہیں پوچھے گا کہ اہم تھے یا نہیں تھے. ہر دن اہم ہے, میں تو ہر دن کو اہم سمجھتا ہوں. تو آپ کے خیال میں پنجاب میں تحریک عدم اعتماد پہلے آ سکتی ہے یا وفاق کے اندر جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد؟ دیکھیں میرا ذاتی خیال تو وفاق کا ہے کہ عدم اعتماد کا مقصد ہی وفاق ہوتا ہے اور وفاق میں ہی سارے معاملات ہوتے ہیں. اور عدم اعتماد وفاق میں مشکل نہیں ہے, یہ بیساکھیاں ہٹ جائیں, یقین کریں, ایک دن کی بات بھی نہیں. تو اسپیکر کے خلاف یا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف یا پرائم منسٹر کے خلاف؟ جی پرائم منسٹر. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہی خلاف آنی چاہیے, باقی ادھر ادھر نیچے. جی عدم اعتماد پرائم منسٹر کے خلاف ہوتا ہے. تو اس کے امکانات اگلے 2-3 ہفتوں میں ہیں؟ یہ اب دیکھیں اگر نمبرز پورے ہوتے ہیں, نمبرز کی بات ہوتی ہے, 162 تو اپوزیشن کے ہیں. اب حکومت کے پاس 178 آپ سمجھ لیں, 180 سمجھ لیں, اس میں سے بھی ایک اسپیکر ہوتے ہیں اور ایک نور عالم صاحب چھوڑ گئے جماعت کو, تو ان کے پاس 8 ممبروں کی برتری ہے اس وقت. اور یہ آپ کے خیال میں لیکن ہمیں 10 لوگ چاہیے, ہم نے 172 لوگ عدم اعتماد کے لیے اسمبلی میں پیش کرنے ہوں گے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی آپ کے پاس ڈیولپمنٹ ہو کہ جی وہ آ بالکل, اس سکتے پہ ہیں. کام ہوتا رہتا ہے, ہر وقت جاری رہتا ہے. اور اب یقین کریں کہ یہ جو 10 کا نمبر ہے اس سے بہت زیادہ لوگ, میں نے 22 کا نمبر ہمیشہ کہا ہے, اس سے بھی زیادہ لوگ ہیں. بیساکھیوں کا سر لاسٹ بیساکھیوں کا سہارا جب ختم وہ کب ختم ہوگا اور اس کی کیسے یہ وقت بتائے گا کہ بیساکھیاں ہیں یا نہیں ہیں, اور وہ بتانا مشکل نہیں ہوتا. اور آپ کی جو مفاہمت اور مزاحمت کا گروپ ہے وہ اب ایک صفحے پہ آ سکتا ہے؟ ہمارا کبھی نہ مزاحمت کا گروپ تھا نہ مفاہمت کا. آپ کی پارٹی میں 2 آرات ٹی وی پروگراموں میں تھا, 2 نہیں ہے. محل ہے ہماری جماعت میں 84 MNA 84 آرا ہوتی ہیں, اور اگر پارٹی میں 100 عہدیدار ہیں تو 100 آرا ہیں. صحیح. لیکن یہ گروپنگ جو تھی یہ صرف آسما بی بی کی ٹاک شو تھا, دیگر ہر ٹاک شو میں موجود تھی. ٹھیک, اس کے علاوہ اس کی بات کا 2-3 مہینے سے نہیں ہوئی کافی گروپنگ کی. جی تو وہ گروپنگ کبھی نہیں تھی, یقین کریں. لیکن 2-3 مہینے سے نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ اب نہیں ہے, پہلے تھی. نہیں پہلے بھی نہیں تھی, لیکن بیچ میں اس کا بکنا ختم ہو گیا, اب پھر بک سکتا ہے. تب نے بیچنا شروع کر دیا. جی بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. بات کر رہے تھے شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ.